آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری، سب ہیڈنگ تعمیر ہند۔ ہندوستان اپنے رقبے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کے ملکوں میں تیسرا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن ترقی کے جدید معیار کے اعتبار سے وہ دنیا کے ملکوں میں 138ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ شہری سہولتوں کے اعتبار سے وہ دبئی اور سنگاپور جیسے انتہائی چھوٹے ملکوں سے بھی بہت پیچھے ہے۔ ہندوستان کا یہ حال اس وقت ہے جبکہ اس کی آبادی پر 50 سال سے بھی زیادہ مدت گزر چکی ہے۔ اس صورتحال کے بے شمار نقصانات ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ملک کے بہترین دماغ بڑی تعداد میں باہر چلے جا رہے ہیں۔ ہر نوجوان یہ چاہنے لگا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح باہر کے ترقی یافتہ ملکوں میں پہنچ جائے، کیونکہ ہندوستان میں رہ کر وہ ان ترقیاتی سہولتوں کو حاصل نہیں کر پاتا جو دور جدید کے ایک ترقی یافتہ ملک کے شہریوں کو حاصل ہیں۔ ترقی کی دوڑ میں ہندوستان اس قدر پیچھے کیوں ہے؟ غالباً اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ابھی تک وہ چیز نہ آ سکی جس کو جواہر لال نہرو نے نیشنل انٹیگریشن کا نام دیا تھا، یعنی ملک کے مختلف گروہوں کے درمیان وہ اتحاد جو اس بات کو ممکن بناتا ہے کہ مختلف گروہ یکجہتی کے ساتھ باہم مل کر کام کریں۔ ہندوستان کے مختلف گروہوں میں سے 2 گروہ سب سے بڑے ہیں، ہندو اور مسلمان۔ انہی 2 گروہوں کے اتحاد پر ملک کے اجتماعی اتحاد کا انحصار ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد ہو تو گویا کہ سارا ملک متحد ہو گیا، اور اگر ان 2 بڑے گروہوں میں اتحاد نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک اختلاف اور انتشار کا شکار رہے گا، اور جو ملک اس طرح داخلی بے اتحادی کا شکار ہے وہ کبھی ترقی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی اس اہمیت کو مہاتما گاندھی نے نہایت گہرائی کے ساتھ محسوس کیا ہے۔ چنانچہ 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تو انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا واحد مشن بنا لیا کہ ملک کے دونوں فرقے مل جل کر رہنے لگیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے تاریخی الفاظ میں کہا تھا کہ اس ملک کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو امن کے ساتھ اور مل جل کر رہنا ہوگا، ورنہ میں اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اسی خاص مقصد کے لیے نیشنل انٹیگریشن کونسل بنائی۔ اس کے بعد اس مقصد کے لیے بے شمار کوششیں کی جاتی رہیں، جن کا سلسلہ اب تک جاری ہے، مگر 50 سال سے بھی زائد مدت گزرنے کے باوجود اس مقصد میں ابھی تک شاید 1% بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ہندو مسلم تعلقات کا معاملہ بدستور ایک بعید خواب بنا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ملک کی مطلوب ترقی بھی ایک بعید ترین خواب ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ ضروری مقصد لمبی کوشش کے باوجود ابھی تک حاصل نہ کیا جا سکا؟ اس کی وجہ میرے نزدیک صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ممکن چیز کو ناممکن طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش۔ ہوا سے آکسیجن کا حصول ہر آدمی کے لیے پوری طرح ممکن ہے، لیکن اگر کوئی شخص آکسیجن کو اپنی ناک کے بجائے کان کے ذریعے لینا چاہے تو یہ انتہائی ممکن چیز بھی اس کے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ کوئی سماج، خواہ وہ ایک کلچر کا سماج ہو یا کئی کلچر کا سماج، اس میں ہمیشہ کچھ چیزیں لوگوں کے درمیان مشترک ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں غیر مشترک۔ یہ فطرت کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ سماجی اتحاد دراصل انہی دونوں تقاضوں کے درمیان ہم آہنگی کا فارمولہ تلاش کرنے کا نام ہے۔ اسی فارمولے کے حصول یا عدم حصول پر اس معاملے کا انحصار ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک اس رخ پر کی جانے والی کوششوں کی ناکامی کا اصل سبب یہی ہے کہ حقیقی اتحاد کا کوئی فارمولہ ابھی تک دریافت نہ کیا جا سکا، اور جو فارمولہ دریافت کیا گیا وہ سرے سے قابل عمل ہی نہ تھا۔ نمبر 1، اس سلسلے میں سب سے پہلا فارمولہ وہ ہے جس کی پشت پر مہاتما گاندھی، ڈاکٹر بھگوان داس، ونو بھاوے جیسے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں۔ اس فارمولے کو مختصر الفاظ میں مہاتما گاندھی نے اس طرح بیان کیا تھا: رام رحیم ایک ہے،
ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ مذہبوں کا الگ الگ ہونا یہی علیحدگی کا ذہن پیدا کرتا ہے، اس لیے اگر تمام مذہبوں کو ایک ثابت کر دیا جائے تو یہ اختلاف اپنے آپ مٹ جائے گا اور لوگوں کے اندر وہ جذباتی ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی جو مطلوب ہے۔ مگر یہ نظریہ اصل مسئلے کا معصومانہ حد تک کمتر اندازہ تھا۔ ان حضرات نے یہ کیا کہ مختلف مذہب کی مختلف مذاہب کی چند منتخب تعلیمات کو لے کر یہ سمجھ لیا کہ تمام مذاہب ایک ہیں، مگر مطالعے کا یہ طریقہ یقینی طور پر غیر سائنٹیفک ہے۔ کسی مذہب کے بارے میں کوئی رائے اس کی مجموعی تعلیمات کی روشنی میں قائم کی جائے گی، نہ کہ صرف منتخب تعلیمات کی روشنی میں، اور جب مجموعی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہندوازم اور اسلام میں کھلا ہوا اختلاف موجود ہے۔ مثلا ہندو مذہب میں حقیقت اعلیٰ کے بارے میں وحدت وجود کا تصور ہے اور اسلام میں توحید کا، ہندوازم میں خدا کی تجسیم یا اوتار کا تصور ہے اور اسلام میں خدا کے فرستادہ پیغمبر کا تصور، ہندو مذہب میں انسانی زندگی کے بارے میں اگمن کا تصور ہے اور اسلام میں پہلی ہی موت کے بعد جزا و سزا کا تصور وغیرہ۔ اعتقادیات کا یہ فرق اتنا زیادہ بنیادی ہے کہ اگر مذکورہ فارمولے کو اتحاد کا وسیلہ سمجھا جائے تو مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان کبھی بھی اتحاد ممکن نہ ہوگا۔ مہاتما گاندھی اور ان کے جیسے دوسرے لوگوں نے اتحاد کا جو فارمولہ وضع کیا اس کو ایک لفظ میں باہمی اعتراف کا فارمولہ کہا جا سکتا ہے، مگر یہ فارمولہ حقیقت پر مبنی نہیں، اس لیے وہ قابل عمل بھی نہیں۔ مذہب ایک مقدس عقیدے کا نام ہے، مذہب میں ترمیم ممکن نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں مذہب کو جیسا ہے ویسا ہی ماننا ہوگا۔ ہمیں سماجی اتحاد کا ایک ایسا فارمولہ دریافت کرنا ہوگا جو مذہبی تبدیلی کے بغیر قابل عمل اور قابل اختیار ہو۔ خوش قسمتی سے یہ قابل عمل فارمولہ پیشگی طور پر ہمارے یہاں موجود ہے۔ اس دوسرے فارمولے کو مختصر طور پر باہمی احترام کا فارمولہ کہا جا سکتا ہے۔ جن ترقی یافتہ ملکوں مثلاً امریکہ اور کینیڈا کے سماج میں اختلاف کے باوجود مذہبی جھگڑے نہیں ہیں، وہاں اسی دوسرے فارمولے کو اختیار کر کے ان جھگڑوں کو ختم کیا گیا ہے۔ ان ملکوں میں بھی مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں، مگر وہاں انہوں نے غیر ضروری طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میرا اور تمہارا مذہب ایک ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے انگریزی مثل کے مطابق اس اصول کو استعمال کیا کہ آؤ ہم اس پر اتفاق کر لیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ یہ فارمولہ کوئی انوکھا فارمولہ نہیں، یہ فطرت کے اٹل اصول پر مبنی ہے۔ وسیع تر مطالعہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے ہر شعبے میں تعدد کا اصول ہے، نہ کہ توحد کا۔ اسی حقیقت کا اعتراف شری گرو گوالکر نے اپنے ایک انٹرویو میں ان الفاظ میں کیا تھا کہ فطرت یکسانیت سے نفرت کرتی ہے۔ سوامی وویکانند نے بھی اس حقیقت کا اعتراف اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ مذہبوں کے اختلاف کو مٹانا ناممکن نہیں، اس لیے تم کو ایسا کرنا چاہیے کہ ایک کی پیروی کرو اور کسی سے نفرت نہ کرو۔ اسی فطری اصول کو اہل مغرب نے اختیار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان فوراً ہی سماجی اتحاد قائم ہو گیا اور وہ ترقی کی طرف تیزی سے سفر کرنے لگے۔ اگر وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ میرا اور تمہارا مذہب ایک ہے، تو اس کے بعد ان کے یہاں جو چیز آتی وہ باہمی اتحاد نہ ہوتا بلکہ وہ باہمی جھگڑا ہوتا، اور پھر وہ بھی اسی طرح ایک پسماندہ ملک بنے رہتے جیسا کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ اختلاف فطرت کا ایک اٹل اصول ہے، اختلافات کو ختم کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں، اس لیے سماجی اتحاد کا قابل عمل فارمولہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اختلاف کے باوجود اتحاد۔ جو لوگ اختلاف کو مٹا کر اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقت سے لڑ رہے ہیں، اور حقیقت سے لڑ کر جیتنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ نمبر 2، اس سلسلے میں دوسرا فارمولہ وہ ہے جو گرو گوالکر
اور ان کے ہم خیال لوگوں نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مختلف گروہوں کے درمیان اتحاد صرف اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ ان کے اندر سچی حب الوطنی پیدا کی جائے۔ بجائے خود یہ بات درست ہے کہ حب الوطنی کا جذبہ کسی ملک کے باشندوں کے لیے اتحاد کا نہایت طاقتور ذریعہ ہے، لیکن حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو فارمولہ گرو گوالکر اور ان کے جیسے لوگوں نے پیش کیا وہ دوبارہ ایک ناقابل عمل فارمولہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نصف صدی سے زیادہ مدت تک اس کی لفظی دھوم مچانے کے باوجود عملاً وہ کسی بھی درجہ میں کامیاب نہ ہو سکا۔ گرو گوالکر اور ان کے ہم خیال لوگوں کا کہنا ہے کہ سچا محب وطن صرف وہ ہو سکتا ہے جو ملک بھارت کو مقدس سمجھے۔ ان کے نزدیک ہندو اس ملک کو مقدس سمجھتے ہیں، اس لیے وہی سچے محب وطن ہیں۔ مسلمان اپنے عقیدہ توحید کی بنا پر کسی ملک کو مقدس نہیں سمجھتے، اس لیے وہ سچے محب وطن نہیں بن سکتے۔ اس مسئلے کا حل انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کو بھی اس معنی میں محب وطن بنایا جائے جس معنی میں ہندو محب وطن ہیں۔ اس کے بغیر ملک میں حب الوطنی کی صحیح فضا پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ نظریہ سراسر بے بنیاد ہے، وہ ایک خود ساختہ مفروضہ پر قائم رہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ اپنی ماں سے محبت صرف ہندو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو ایک مقدس دیوی کے روپ میں دیکھتا ہے۔ مسلمان چونکہ اپنی ماں کو مقدس دیوی نہیں سمجھتا، اس لیے وہ ماں سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات بلا شبہ غلط ہے، اس لیے کہ ماں سے محبت ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر لازمی طور پر ہوتا ہے، خواہ وہ ایک مذہب کو ماننے والا ہو یا دوسرے مذہب کا ماننے والا۔ ماں سے محبت پیدا کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اس کے بیٹے اور بیٹی کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرے کہ تمہاری ماں ایک مقدس دیوی ہے۔ تم جب تک اس کو مقدس دیوی نہیں مانو گے تم اس سے محبت بھی نہیں کر سکو گے۔ ٹھیک یہی معاملہ وطن کا ہے۔ وطن سے محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان میں لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔ کسی آدمی کا نظریہ یا مذہب خواہ کچھ بھی ہو، وہ پیدائشی طور پر مجبور ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوا اور جہاں وہ پلا بڑھا ہے اس سے وہ محبت کرے۔ یہ محبت اپنے آپ آدمی کے دل میں ہوتی ہے، اس کے لیے کسی بیرونی کوشش کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں تقریباً 200 ملک پائے جاتے ہیں۔ ہر ملک کے لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ذاتی انٹرسٹ اور ملکی انٹرسٹ میں ٹکراؤ ہو تو وہ اپنے انٹرسٹ کو پیچھے رکھتے ہیں اور ملکی انٹرسٹ کو آگے۔ حالانکہ ان میں سے کسی بھی ملک کے باشندے اپنے ملک کو دیوی دیوتا کا درجہ نہیں دیتے۔ یہی حب الوطنی کا عالمی اصول ہے۔ ہمیں بھی اسی اصول کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں ہم حب الوطنی کا کوئی الگ جزیرہ نہیں بنا سکتے۔ اس قسم کی غیر حقیقی کوشش ملک کو تباہ تو کر سکتی ہے مگر ملک کی ترقی میں وہ ہرگز معاون نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، اسی نظریہ کو کچھ لوگوں نے ایک خوبصورت نام دیا ہے جس کو وہ کلچرل نیشنلزم کہتے ہیں۔ یہ لوگ ہندوستان کے اکثریتی فرقہ کے کلچر کو ملکی کلچر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک کے تمام باشندوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کلچر کو اختیار کریں، ورنہ ملک میں نیشنل اسپرٹ پیدا نہیں ہو سکے گی۔ یہ نظریہ بھی سراسر غیر علمی اور غیر فطری ہے۔ وہ دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں اور نہ ہندوستان میں اس کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ قومیت یا نیشنل ہوڈ کا تعلق صرف ہندوستان سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تمام ملکوں سے ہے۔ اس کا ایک متفقہ عالمی نظریہ ہے۔ ہمیں بھی اس معاملے میں وہی اصول اختیار کرنا ہے جو عالمی سطح پر رائج ہے۔ اس معاملے میں ہم خود ساختہ طور پر کوئی علیحدہ اصول اختیار نہیں کر سکتے۔ تمام قوموں کے متفقہ اصول کے مطابق قومیت یا نیشنل ہوڈ کی بنیاد وطن پر ہے۔ اسی اصول پر تمام دوسرے ملکوں میں قومیت کی تشکیل ہوئی ہے۔ ان ملکوں کے باشندوں میں نیشنل اسپرٹ پوری طرح موجود ہے، حتیٰ کہ شاید ہندوستانیوں سے بھی زیادہ۔ گلوبل ولیج اور اقوام متحدہ کے اس دور میں ہم اپنا کوئی علیحدہ سیاسی گھروندہ نہیں بنا سکتے، اور اگر بنانے کی کوشش کی گئی تو اس کے لیے پیشگی طور پر مقدر ہے کہ وہ ناکام ہو کر رہ جائے گا۔
اس نظریے کے ماننے والوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ ملک کے تمام باشندوں کو سرسوتی دیوی کی وندنا کرائیں اور اسکول کے تمام طلباء کو وندے ماترم کے گیت میں ضرور شامل کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس کلچر نیشنلزم کو لانے میں مدد ملے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس کلچرل نیشنلزم کو لانے میں مدد ملے گی جس کے بغیر ان کے نزدیک ہندوستان میں قومیت کی تشکیل ممکن نہیں۔ یہ بھی بلا شبہ ایک بے بنیاد مفروضہ ہے۔ مثال کے طور پر سرسوتی کو علم کی دیوی سمجھا جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ سرسوتی کی وندنا سے علم اور تعلیم کو فروغ حاصل ہوگا، مگر واقعات اس کی کامل تردید کرتے ہیں۔ ہندوستان میں سرسوتی کا گیت 50 سال سے بھی زائد مدت سے گایا جا رہا ہے، مگر یہاں ابھی تک کوئی قابل لحاظ علمی ترقی نہ ہو سکی۔ اس کے برعکس دور جدید کے وہ تمام ممالک جن کو ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، وہاں کے اسکولوں اور تعلیم گاہوں میں کسی قسم کی دیوی کا گانا نہیں گایا جاتا۔ پھر بھی وہ ہم سے اتنا زیادہ آگے ہیں کہ ہم شاید ان کے پیچھے بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سرسوتی یا وندے ماترم مذہبی عقیدے کی چیزیں ہیں، ان کا دنیاوی شعبوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی شخص یا گروہ ذاتی عقیدے کے طور پر ان کو اختیار کر سکتا ہے، مگر وسیع تر اجتماعی زندگی میں ان کو داخل کرنا اور تمام لوگوں پر ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا غیر فطری بھی ہے اور ناممکن بھی۔ اس طرح کی کوشش کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، البتہ جھگڑوں میں اضافہ کر کے اصل مطلوب مقصد کا حصول مزید دشوار ہو جائے گا۔ اگر ہم ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ مذہبی عقیدے کو لوگوں کا انفرادی معاملہ قرار دے کر ہر ایک کو اس کی آزادی دے دی جائے، اور جہاں تک اجتماعی معاملات کا تعلق ہے اس کو سیکولر بنیاد پر قائم کیا جائے۔ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں نے اسی اصول کو اختیار کر کے ترقی کی ہے۔ ہندوستان بھی اسی اصول کی بنیاد پر ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی مفید یا قابل عمل نہیں۔ وندے ماترم، سرسوتی کا گیت یا اس طرح کی اور چیزیں کسی مذہب کے خلاف ہوں یا نہ ہوں، مگر یہ یقینی ہے کہ وہ ترقی کے خلاف ہیں۔ وہ مستقبل کی مطلوب تعمیر میں فیصلہ کن رکاوٹ ہیں۔ ہمارے موجودہ لیڈروں کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو اپنے ذاتی عقیدہ تک محدود کریں، ان کو ملک کی قومی زندگی یا اجتماعی شعبوں میں داخل کرنے پر اصرار نہ کریں۔ اگر انہوں نے خود سے ایسا نہ کیا تو ملک کی اگلی نسلیں جبراً ان چیزوں کو پیچھے دھکیل دیں گی۔ وہ ان کو چھوڑ کر خالص سیکولر بنیاد پر ملک کی تعمیر کریں گی، کیونکہ ترقی اس ملک کے ہر انسان کا سب سے بڑا مطلوب ہے، اور ایسی مطلوب چیز کے بارے میں انسان کبھی سمجھوتا کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ مغرب کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہو چکا ہے۔ وہاں کا مذہبی طبقہ پہلے اپنے مذہبی رسومات اور عقائد کو سیکولر شعبوں سے جوڑے ہوئے تھا۔ اس کے نتیجے میں ان کی ترقی صدیوں تک رکی رہی، یہاں تک کہ وہاں کے عوام نے بغاوت کر کے ان مذہبی زنجیروں کو توڑ دیا۔ اس کے بعد ترقی کی طرف ان کا سفر بے روک ٹوک شروع ہو گیا۔ یہ باغیانہ تحریک ہندوستان میں بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس کی ایک علامتی مثال یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہے، وہ نمستے یا نمسکار کہنے کے بجائے ہائے اور ہیلو کہنے لگی ہے۔ ایسی حالت میں ہندوستانی لیڈروں کو چاہیے کہ وہ اس تبدیلی کو اختیارانہ طور پر قبول کر لیں، جس کو انہیں مستقبل میں مجبورانہ طور پر قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ عوامی بغاوت کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے اندر بھی نہیں۔ سب ہیڈنگ آخری بات 1947 سے پہلے ہندوستان کی سیاسی آزادی کی جو پرجوش تحریک اٹھی، اس کے ساتھ کسی قسم کی بڑی بڑی امیدیں شامل تھیں، اور کیسے رومانی خیالات کے سائے میں وہ آگے بڑھ رہی تھی، اس کا اندازہ ایک شعر سے ہوتا ہے۔ ایک شاعر انقلاب کا یہ شعر اس زمانے میں ہر گاؤں اور ہر شہر میں گونج رہا تھا۔ آج ہمالیہ کی چوٹی سے پھر ہم نے للکارا ہے، دور ہٹو اے دنیا والو، ہندوستاں ہمارا ہے۔ مگر آزادی ملنے کے بعد جلد ہی یہ سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ آج ملک کے اہل فکر عام طور پر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری ہمالیائی تحریک نے
ملک سے بیرونی قوم کے سیاسی غلبے کو تو ختم کیا، مگر اس کے جلد ہی بعد بیرونی قوتیں بھی اپنی تہذیبی برتری اور اقتصادی طاقت کی بنا پر دوبارہ ہندوستان میں داخل ہو گئیں۔ آج ہر شعبے میں دوبارہ انہی کا غلبہ قائم ہو گیا ہے۔ دستوری اعتبار سے ملک کی قومی زبان ہندی ہے، مگر عملی طور پر ملک میں جس زبان کا رواج ہے وہ ہندی نہیں ہے بلکہ انگریزی ہے۔ اسی طرح آج ہندوستان کے سماج میں مغربی کلچر تیزی سے چھاتا جا رہا ہے۔ یہاں کی مارکیٹ پر بیرونی کمپنیاں اپنی برتر حیثیت کے ساتھ داخل ہو گئی ہیں۔ یہاں کا پریس اور یہاں کا میڈیا ان کا خادم بنتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں کی سیاست بھی بالواسطہ طور پر انہی کے زیر اثر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ المناک واقعہ ہندوستانی لیڈرشپ کی ایک عظیم کوتاہی کو بتاتا ہے۔ 1947 سے پہلے یہ لوگ ملک کے مسئلے کو ہندوستانی ورسز انگریز، ہندوستانی بامقابلہ انگریز کا مسئلہ سمجھ رہے تھے۔ وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ انگریزوں کے سیاسی اقتدار کا خاتمہ ملک کی عظمت کو قائم کرنے کے ہم معنی ہوگا، مگر اصل حقیقت کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہندوستان ورسز برٹش راج نہ تھا، لیکن اصل حقیقت کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہندوستان ورسز برٹش راج نہ تھا، بلکہ وہ ہندوستان ورسز عالمی سیلاب تھا۔ پہلے تصور کے تحت یہ مسئلہ بظاہر طاقتور ہندوستان کے مقابلے میں کمزور انگریز کا مسئلہ تھا، مگر دوسرے پہلو سے یہ مسئلہ کمزور ہندوستان بامقابلہ طاقتور عالمی سیلاب بن گیا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ 1947 میں نشانے کے مطابق سیاسی آزادی حاصل کرنے کے باوجود ہندوستان بدستور بیرونی طاقتوں کے مقابلے میں مغلوب بنا ہوا ہے۔ یہی معاملہ اس مسئلے کا بھی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ قدیم مسئلہ کو ایک لفظ میں آزادی سے تعبیر کیا گیا تھا، اب جدید مسئلے کو ایک لفظ میں ہندتو سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، مگر ہندتو آندولن کی لیڈرشپ دوبارہ وہی غلطی کر رہی ہے جو آزادی آندولن کی لیڈرشپ نے کی تھی۔ ہماری قدیم لیڈرشپ نے معاملے کو دو ایسے فریقوں کے درمیان کا معاملہ فرض کر لیا تھا جس میں وہ بظاہر طاقتور دکھائی دے رہے تھے اور فریق ثانی کمزور نظر آتا تھا، جبکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اسی طرح ہندتو لیڈرشپ اپنے معاملے کو ہندو ورسز مسلم معاملہ سمجھ رہی ہے۔ اس تقسیم میں اس کو یہ سارا معاملہ اکثریتی فرقہ اور اقلیتی فرقے کے درمیان کا معاملہ نظر آتا ہے۔ اس تقسیم کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور پوزیشن میں ہیں اور ہماری کامیابی یقینی ہے، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ دوبارہ ہندوستان ورسز عالمی زمانی سیلاب کا ہے۔ یہ ہندوستان کے قدیم کلچر اور جدید سائنٹیفک کلچر کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں یقینی طور پر ہندتو آندولن فریق ثانی کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ اس معاملے میں عالمی دھارے کی حیثیت اگر سیلاب کی ہے تو ہندتو دھارے کی حیثیت محض ایک تنکے کی۔ یہ یقینی ہے کہ اس جدید مقابلے میں ہندتو لیڈرشپ اس سے بھی زیادہ کمزور تر ثابت ہوگی جتنی کہ قدیم مقابلے میں آزادی کی لیڈرشپ ثابت ہوئی تھی۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے اور تاریخ کے فیصلے کو بدلنا کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں، خواہ وہ کوئی لیڈر ہو یا کوئی حکومت۔